قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 24ویں پارے کا چوتھا رکوع پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی شارٹ ہے، اور آج کے سبق میں ایک ایسی آیت ہم بتانے والے ہیں جس کو سفر کے اندر پڑھا جاتا ہے اور بہت بہترین آیت ہے۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر کبھی کوئی سفر کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی ایکسیڈنٹ یا حادثے کا شکار نہیں ہوگا۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکیپ نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، تأمرونی، رو کو نون سے ملانا ہے اور رو کو کھینچنا ہے پہلے، پھر اس کے بعد نون سے ملانا ہے۔ نون کے اندر ایک الف کے برابر گننا کرنا ہے، یعنی آواز کو منہ میں تھوڑی دیر دبا کر رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نون کے اوپر بھی مد ہے، لہٰذا نون کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اب آگے کی آیت ہے، اس کو منہ زبانی ضرور یاد کرے۔ جب آپ گاڑی پر سواری کریں، بائک پہ ہو یا پھر 4 ویلر پہ ہو یا کوئی بڑی گاڑی میں ہو، تو اس آیت کو ضرور پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی انشاءاللہ ایکسیڈنٹس کا شکار نہیں ہوں گے یا حادثے کے شکار نہیں ہوں گے۔ تقریباً 3 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، تو اس آیت کو پڑھنا نہ بھولے۔ بہت ہی آسان آیت ہے، تقریباً 2.5 لکیر ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ قوف اور صلا یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن ہم یہاں پر اس لیے رک گئے کہ آگے جو نشانی ہے وہاں تک ہم نہیں پڑھ پاتے تھے، بیچ میں بھی ہم کو رکنا ہی پڑتا تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ واپس ایک بار پڑھ دیں، دھیان سے سنیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس پوری آیت کو منہ زبانی یاد کر لے۔ آپ کو بھی اس آیت کی فضیلت اور اس کا فائدہ معلوم تھا کہ نہیں؟ آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ۔ وَجِيءَ یہاں پر وجہ نہیں پڑھنا ہے، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، الف لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وجہ پڑھے، لیکن یہاں پر وجیء پڑھنا ہے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ
24वें पारे के 4 रुकू यहाँ तक मुकम्मल हो चुके। आज के रुकू में हमने 7 आयतें पढ़ी। आप देख सकते हैं आइन के बीच में 7 लिखा हुआ है, और आइन के ऊपर जो 7 लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि सूरह ज़ुमर के यहाँ तक हमने 7 रुकू मुकम्मल किए। अब आगे सिर्फ एक ही रुकू बाकी है सूरह ज़ुमर का, इंशाल्लाह वो भी अगले सबक में मुकम्मल हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। लाइक करके ज़रूर बता दें, शेयर करना ना भूलें। जितने भी लोग आगे पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।